لائف سٹوریز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہماری آج کی کہانی ہے سنسکار۔ سپنا، او سپنا، ارے کہاں مر گئی؟ کومل نے غصے میں چلاتے ہوئے اپنی نند سپنا کو آواز دی تو 18 वर्षीय سپنا جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل کر گھر کے آنگن میں آئی اور بولی، کیا ہوا بھابھی؟ بھابھی کی بچی ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی کیا؟ چلاتے ہوئے کومل بولی، لیکن بھابھی ایسا میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو مجھے کپڑے دھونے کو کہا تھا اور میں نے کپڑے مشین میں دھلنے ڈال دیے۔ تو کومل آگ ببولا ہوتے ہوئے بولی، میری اتنی مہنگی مہنگی ساڑیاں تو نے مشین میں دھلنے ڈال دی؟ اگر ہاتھ سے دھو دیتی تو ہاتھ گھس جاتے کیا؟ لیکن بھابھی مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ساڑیاں مشین سے نہیں ہاتھ سے دھونی ہیں۔ اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی، سپنا نے کہا۔ تو کومل نے ایک زوردار تماچا سپنا کے گال پر جڑ دیا۔ بدتمیز، ایک تو میری ساڑیاں خراب کر دی اور اوپر سے مجھے جواب دیتی ہے۔ لیکن بھابھی اس میں میری کہاں غلطی ہے؟ آگے سے آپ اپنے کپڑے خود ہی دھو لیجیے گا، مجھ سے مت کہیے گا، سپنا نے کہا۔ اچھا، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ سپنا کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کی بھابھی کومل بولی، بھابھی چھوڑو مجھے۔ سپنا درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ تو اسی سمے جیون لال جی وہاں آئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے بہو؟ تبھی کومل بولی، ارے ایک کام ڈھنگ سے نہیں کیا جاتا آپ کی بیٹی سے۔ تو کیا ہوا بہو؟ بن ماں کی بچی ہے وہ، نادان ہے، تم تو سمجھدار ہو نا۔ نادان نہیں، کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہے وہ، جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے کہ دوبارہ اسے کوئی کام کرنے کو ہی نہ کہے۔ سمجھا دیجیے اسے، اگلی بار اگر میرے ساتھ زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا بول کر جیسے ہی کومل اپنے کمرے میں جانے لگی تبھی اس کا پتی راجن کمرے سے باہر آیا اور بولا، کیا ہوا کومل؟ پورا گھر سر پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ ارے ایک تو تمہاری بہن نے میری اتنی مہنگی ساڑیاں واشنگ مشین میں دھو کر خراب کر دی، اوپر سے آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہو کہ میں نے پورا گھر سر پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ کیوں تم اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتی کیا؟ کیوں اس بیچاری کو پریشان کرتی ہو؟ اس کی پریکشا نزدیک ہے، اگر تھوڑا کام تم کر لو گی تو گھس نہیں جاؤ گی۔ اچھا، اب میں کام کروں گی تو ان لوگوں کا کیا اچار ڈالوں گی؟ کومل کے اتنا بولتے ہی راجن اپنا آپا کھو بیٹھا اور ایک کے بعد ایک جھناٹے دار تھپڑ اپنی پتنی کے منہ پر جڑ دیے۔ تو کومل غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تو کیا آرتی اتاروں تمہاری، جو آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی بکھیڑا کھڑا کر کے رکھتی ہو؟ بیٹا بہو کو یوں لڑتے دیکھ جیون لال جی بولے، نہیں بیٹا، یوں ہاتھ اٹھانا تمہیں شوبھا نہیں دیتا۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن تم لڑائی مت کرو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تبھی غصے سے بھڑکتے ہوئے کومل بولی، بس رہنے دیجیے، آپ تو کچھ بولیے ہی مت۔ خبردار کومل، جو میرے پتا جی سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی تو کیا میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے؟ ابھی میں اپنی ممی پاپا کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے کومل پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ بیٹا، بہو کو روک لے، یوں بات بڑھا کر کوئی فائدہ نہیں۔ نہیں پتا جی، آپ ہر بار مجھے سمجھا بجھا کر معاملہ شانت کرنے کو کہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس کی ہمت آج اتنی بڑھ گئی ہے۔ ادھر کومل نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو فون لگایا اور روتے ہوئے بولی، ماں، سسرال میں سب مجھ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، آج تو آپ کے داماد نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، مجھے یہاں نہیں رہنا، جلدی سے آ کر مجھے لے جاؤ۔ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا سنتے ہی اس کی ماں سنتوش دیوی غصے میں آ گئی اور بولی، اچھا، اس کی اتنی ہمت؟ تو چنتا مت کر بیٹی، اب تو ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو اپنا بیگ تیار رکھ، میں ابھی تجھے لینے کے لیے تیرے پاپا کو بھیجتی ہوں۔
अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? कोमल के पिता आनंद जी ने पूछा तो संतोष जी बोली, आपकी बेटी का फोन था। आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति राजन ने बिना मतलब हाथ उठा दिया मेरी बच्ची पर। क्या? मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए आनंद जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। थोड़ी ही देर में वे अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। कोमल, ओ बेटी कोमल, आनंद जी ने पुकारा। तभी कोमल बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर जीवन लाल जी भी बाहर आ गए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बात करते हैं, जीवन लाल जी ने कहा। तो कोमल के पिता आनंद जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा नहीं था जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हैं। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे ज़रा। आवाज़ सुनकर राजन बाहर आया तो आनंद जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है कि कोमल के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, आपने केवल एक तरफा बात ही सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का है। मुझे कोई बात नहीं सुनने तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए राजन के पिता जीवन लाल जी बोले। तो राजन ने कहा, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने? यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर आनंद जी अपनी बेटी कोमल को लेकर निकल गए। उधर कोमल के मायके में जब यह बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वो सुनकर हैरान रह गए। लेकिन माँ पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? कोमल के भाई रजनीश ने कहा। तो संतोष जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी यह बातें चल ही रही थीं कि आनंद जी कोमल को लेकर घर के अंदर आए और रोते हुए कोमल अपनी माँ के गले लग गई। तो आनंद जी बोले, नहीं बेटी, अब तो नहीं रोएगी। रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर संतोष जी बोली, हे भगवान, मार मार के मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी प्रिया बोली, लेकिन पिताजी, मुझे यह तो बताइए कि कोमल को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही संतोष जी रो भरी आवाज में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं, तुम ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, उसके लिए खाने का इंतजाम करो। उनकी बात सुनकर प्रिया चुप करके वहाँ से चली गई। तभी कोमल बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज्यादा ही बोलती है। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अपने बेटे रजनीश को गहरी नज़रों से देखते हुए वे बोले। तो रजनीश बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। वो भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ। आनंद जी ने कहा तो उनका बेटा वहाँ से उठकर चला गया। देखा पिताजी, किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा अपना भाई, कोमल ने कहा। फिर संतोष जी बोली, तो वह सब छोड़ बेटी,
مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ تیرے بنا 4 دنوں میں ہی ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ساس تو تیری ہے نا، اور نند ہے جو کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ کون کام کرے گا اس گھر کا؟ ارے ہوش تو ان کے ٹھکانے میں لگاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں بچولیے سے بات کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مل کر پولیس میں ایسی شکایت لکھواؤں گا کہ روتے گڑ گڑاتے تیرے پیروں میں آ گریں گے وہ سب۔ اور بیٹی، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کمرے میں جا، اے سی چلا کر آرام کر۔ پتا کے کہنے پر کومل کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ شام کے سمے جب کومل اکیلی بیٹھی تھی تو اس کی بھابھی پریا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سمجھانے لگی، کومل تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح پاپا کے ساتھ یہاں آ کر کیا تم نے اچھا کیا؟ اچھا، یہاں نہ آتی تو اور کیا کرتی؟ وہاں بیٹھی مار کھاتی رہتی اور نوکرانیوں کی طرح کام کرتی رہتی۔ ارے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا گھر چھوڑ کر مائکے نہیں آنا چاہیے۔ ارے بھابھی، بھیا تو آپ کے ساتھ بہت اچھا ویوہار کرتے ہیں، تبھی آج آپ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ جس دن انہوں نے آپ کو ایک تھپڑ بھی لگا دیا نا، اس دن آپ بھی یہی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گی۔ میں نے تو اب تک بہت کچھ سہن کیا ہے، اور جب پانی سر سے اوپر چلا گیا تبھی یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن کومل، یوں گھر بیٹھ کر کب تک کام چلے گا؟ اپنے سسرال واپس تو جانا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ میں کیوں واپس جانے لگی وہاں؟ جب وہ لوگ سدھرنے کو تیار نہیں ہیں تو میں کیوں وہاں جا کر اپنی زندگی خراب کروں گی؟ میں ان سے طلاق لے کر اپنی زندگی کی پھر سے شروعات کروں گی۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میرے ماں باپ میری دوسری شادی کروا دیں گے۔ کومل بولی تو اس کی بھابھی نے کہا، اچھا تم انہیں غلط بتاتی ہو، اور اگر کل کو دوسری شادی کر کے وہ لوگ بھی ایسے ہی نکلے تو کیا تیسری جگہ شادی کرو گی؟ تو کومل بولی، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے بھابھی، اور ویسے بھی کہیں اور میری دوبارہ شادی ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس گھر میں واپس جانا منظور نہیں کروں گی، بھلے ہی میں ساری عمر یہیں بیٹھی رہوں۔ پھر پریا بولی، لیکن کومل، طلاق شدہ زندگی جینا آسان نہیں ہوتا۔ تم کیا جانو سماج کے لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، اور بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تو ماں باپ کو بھی چین نہیں آتا۔ اپنی بھابھی کی یہ بات سن کر کومل غصے سے بولی، تو تم کیا چاہتی ہو، میں اس گھر سے چلی جاؤں؟ اپنے پاپا کی بات مان کر میں وہ گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ ان کے گھر میں آئی ہوں، اور یہ فیصلہ انہوں نے میرے لیے سوچ سمجھ کر ہی لیا ہے۔ ابھی پریا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ کومل بولی، بس بھابھی، مجھے سب معلوم ہے، تم تو چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں اس گھر میں رہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ادھر آنند جی نے فون کیا تو تھوڑی دیر میں ان کا چچیرا بھائی جو بچولیا تھا وہ بھی ان کے گھر پہنچ گیا۔ ارے رام ولاس کے جنم کا بدلہ لیا ہے تو نے ہم سے؟ کیا میری بیٹی تیری کچھ نہیں لگتی تھی جو اس کا ایسی جگہ رشتہ کروا دیا، اور ہم نے بھی تیری بات مان کر اسے ایسے گھر میں پٹک دیا، ایسی جگہ رشتہ کروایا؟ مطلب اچھا بھلا گھر ہے، گھر والے بھی اچھے ہیں، کمی کس بات کی ہے؟ رام ولاس نے کہا تو آنند جی بولے، اچھا وہ لوگ میری بیٹی مارتے پیٹتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور تجھے اس گھر میں کوئی کمی نظر نہیں آتی؟ تو کمی کیا ہم لوگوں میں ہے؟ ارے بھائی آنند، گھر میں چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اسے تو یوں ہی سلجھا لینا چاہیے۔ ارے چھوٹی موٹی بات نہیں، ہاتھ اٹھایا ہے اس نے میری بیٹی پر، بٹھا کر سمجھا بھی سکتے تھے کہ یہ غلطی ہے، آگے سے دھیان رکھنا، لیکن نہیں، وہ تو سیدھے مار پیٹ پر ہی اتر آئے۔ اچھا اس نے ہاتھ اٹھایا تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا؟ میں جا کر لے آیا اپنی بیٹی کو، اپنی دکھی بیٹی کو وہاں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ بس یہی تو تمہاری غلطی ہے کہ بیٹی نے فون کیا نہیں اور جا کر اسے لے آئے۔ تمہاری بیٹی کو اس کی نند یا سسر نے تو نہیں مارا، اس کے پتی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔
اور وہ بھی کوئی بہت بڑی غلطی کی ہوگی اس نے۔ اگر 1-2 گھنٹے نہیں جاتے تو معاملہ اپنے آپ ہی شانت ہو جاتا، اور پھر اگر لینے بھی گئے تو کم سے کم بیٹھ کر پوچھنا تو چاہیے تھا کہ کیا بات ہوئی۔ شانتی سے بیٹھ کر بات چیت کرتے، تبھی تو کسی سمسیا کا حل نکلتا۔ لیکن تم نے تو پولیس میں کمپلینٹ کرنے کی دھمکی دے کر معاملے کو اور زیادہ الجھا دیا۔ رام ولاس کی یہ بات سن کر آنند جی سوچ وچار میں پڑ گئے۔ پھر رام ولاس جی بولے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب شانتی سے اپنی بیٹی کو اس کے سسرال واپس بھیج دو۔ ارے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تم مجھے اپنی بیٹی کو واپس بھیجنے کو کہہ رہے ہو؟ اگر انہوں نے واپس اس کے ساتھ مار پیٹ کی تو؟ دیکھو بھائی آنند، ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ جو اچت ہے میں وہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے جیون لال جی سے بھی بات کی ہے، اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے رام ولاس، تمہارے کہنے پر میں کومل کو واپس بھیج دیتا ہوں، لیکن اگر دوبارہ کوئی ایسی بات ہوئی تو میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا۔ رام ولاس جی کے بار بار کہنے پر آنند جی اپنی بیٹی کو سسرال واپس بھیجنے کو تیار ہو گئے اور اگلے دن اسے رام ولاس جی کے ساتھ اس کے سسرال بھیج دیا۔ ارے چاچا، آپ یہاں کیسے؟ رام ولاس جی کو اپنے گھر میں دیکھ کر راجن بولا تو رام ولاس جی نے کہا، بس بیٹا، تمہاری امانت تمہیں سونپنے آیا ہوں۔ اسی سمے کومل گھر کے اندر آئی تو اسے دیکھتے ہی راجن بولا، نہیں چاچا، اب یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، جہاں سے لائے ہیں وہیں واپس لے جائیے۔ اسی سمے جیون لال جی باہر آئے اور بولے، ارے بیٹا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بہو واپس آ گئی ہے تو تم شانتی سے اپنا گھر بساؤ۔ نہیں پتا جی، آپ کو معلوم ہے نا کہ کومل کے پاپا نے ہمیں کیا کہا تھا۔ ارے بیٹا، غصے میں انسان کیا کچھ نہیں کہتا۔ اب ساری باتوں کو بھول کر نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ جیون لال جی نے کہا تو راجن بولا، ٹھیک ہے، لیکن اسے کہہ دیجئے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کام تو خود ہی کرنا پڑے گا۔ میری بہن اس کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی نہیں دے گی۔ تو رام ولاس جی بولے، ارے یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس کا خود کا گھر ہے تو کام کیوں نہیں کرے گی؟ جیون لال جی بولے، ارے ننند بھابھی مل کر کام کر لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بیٹی تم اندر جاؤ۔ کسی طرح جیون لال جی نے بات سنبھالی اور اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے 2 کپ چائے بنانے کو کہا۔ ارے نہیں، اب میں چلتا ہوں، بچوں کا خیال رکھیے گا، کہتے ہوئے رام ولاس جی وہاں سے چلے گئے۔ ادھر بیٹی کو سسرال بھیج کر آنند جی اپنی چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، تبھی ان کے پاس ان کے سالے کا فون آیا اور بولا، ارے جیجا جی، مجھے پتا چلا کہ کومل بٹیا آئی ہے۔ ہاں بھائی، آئی تو تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے سسرال واپس بھیجا ہے اسے۔ ارے انہوں نے تمہاری بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا اور تم نے اسے واپس بھیج دیا۔ ان لوگوں کو جیل کی ہوا کھلانی چاہیے تھی۔ ہاں بھائی، چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن اپنے بھائی کے کہنے پر میں سمجھوتا کرنے کو تیار ہو گیا۔ لیکن جیجا جی، کومل بیٹی بھی مار کھا کر کتنے دن وہاں رہے گی؟ گھر تو تب بسے گا نا جب دونوں طرف سے کوشش ہو۔ ہاں بھائی، بات تو صحیح ہے، آنند جی بولے تو ان کے سالے نے کہا، اب اگر وہ لوگ ٹھیک سے رہتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اس بار ان کی عقل ٹھکانے لگا دیں گے۔ کورٹ کیس کروا کر اگر انہیں ناک رگڑنے پر مجبور نہیں کیا تو میں بھی لڑکی کا ماما نہیں۔ ٹھیک ہے جیجا جی، اب میں فون رکھتا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ آج کومل کو اپنے سسرال آئے ہوئے 2 دن بیت چکے تھے۔ صبح کے سمے جیون لال جی نے کومل کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے کومل بیٹی، جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنا دو، آج مجھے کھیت میں جلدی جانا ہے۔ سپنا بیٹی تو اپنی پریکشا دینے گئی ہے۔ نہیں تو میں اسے کہہ دیتا۔ اپنے سسر کی اتنی بات سنتے ہی کومل نیند سے جاگی اور غصے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر آئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ رسوئی گھر کو تو تالا تو نہیں لگا؟ خود جا کر 2 روٹی بنا کر کھا لو، میں یہاں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں
जिसे जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात हो गई? 2 रोटियां ही तो बनानी हैं। 2 रोटियां हो या 4, मुझे नहीं पकाई जाती। जिसे खानी हो खुद ही जाकर पका लो। चिल्लाते हुए कोमल ने कहा तो राजन आवाज सुनकर बाहर आया। क्या हुआ पिताजी? आज फिर कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को कहा था। तो फिर? राजन ने पूछा। तो कोमल चिल्लाई, फिर क्या? मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना खाना है खुद जाकर पका ले। कोमल के इतना कहते ही राजन ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ना बेटा, उसे मारता क्यों है? यूं लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ते हो? जीवन लाल जी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो कोमल उल्टा उन पर ही भड़क पड़ी। अरे, घर तो मेरा तुम लोगों ने बिगाड़ रखा है। इस लड़ाई झगड़े की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी ही हो। कोमल की इतनी बात सुनते ही राजन ने गुस्से में आकर उसे एक और तमाचा जड़ दिया। फिर कोमल गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। इतना कहते हुए कोमल ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी प्रिया सबके लिए गरम गरम पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने कोमल को देखकर सभी हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी, कैसे आई? आनंद जी ने पूछा तो कोमल रोते हुए बोली, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या हुई? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? बस लड़ाई झगड़ा नहीं, उसने तो आज फिर मुझे मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ और अगर सुबह थोड़ी देर ज्यादा सो गई तो इसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज देने शुरू कर दी कि नाश्ता बनाओ। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? यह बात सुनकर उसकी भाभी प्रिया बोली, अरे, इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई? तो रोटी ही तो पकानी थी, पका देती। तुम तो रहने ही दो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। बेटी, तू यहाँ सोफे पर बैठ। तेरे पापा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामविलास के कहने पर तुझे वापस भेज दिया, संतोष जी ने कहा। तो कोमल रोते हुए बोली, माँ, मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को तो मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। नहीं बेटा, यह तू कैसी बातें कर रही है? आनंद जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले। तो कोमल बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, यह सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन वो लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी, संतोष जी ने कहा। तो कोमल बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो उन पर केस करके ही दम लूंगी। अब मैं किसी के कहने पर भी वहाँ नहीं जाने वाली। वो लोग तो हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वे मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। ना बेटी, तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी, आनंद जी ने कहा। तो कोमल भड़क उठी, बस पापा, आप हमेशा यही कहते हो लेकिन फिर से मुझे उस नर्क में भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आनंद जी गुस्से से बोले। तो संतोष जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगवाओ कि वो जेल में ही सड़ते रहें। अक्ल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बच्ची बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर आनंद जी कोमल से पूछने लगे, बेटी, तूने तो अपना मन बना लिया है ना? कहीं यह ना हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए।
نہیں پاپا، میں کیوں پیچھے ہٹنے لگی؟ میں تو خود ان لوگوں سے دکھی ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھے تو ان سے چھٹکارا چاہیے بس۔ تو ٹھیک ہے بیٹی، میں آج ہی وکیل سے بات کر کے آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر آنند جی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو کومل بولی، ماں بڑی بھوک لگی ہے، یا بھابھی ابھی تک کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ پریا بہو، کھانا نہیں بنا کیا ابھی تک؟ بنا بھی رہی ہو یا رسوئی میں جا کر سو گئی؟ ابھی لائی ماں جی، کہتے ہوئے پریا جلدی سے پلیٹ میں کھانا پروس کر لے آئی۔ لو بیٹی، آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور کھانا کھا کر اندر جا کر آرام کرو، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ رات کو سارا کام نپٹا کر تھکی ہاری پریا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تو دیکھا اس کا پتی رجنیش ابھی تک لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ تو پریا بولی، ارے تھوڑا بہت گھر پر بھی دھیان دیا کرو۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ رجنیش بولا۔ کیا ہو گیا؟ ارے آپ کی بہن گھر پر آ کر بیٹھی ہے اور آپ اسے کچھ سمجھاتے ہی نہیں۔ تو رجنیش بولا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا میں اسے گھر سے باہر نکال دوں؟ نہیں جی، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صرف ایک طرفہ بات ہی سن رہے ہیں، کم سے کم ان لوگوں کی بات بھی تو سنو۔ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ دیکھو پریا، پچھلی بار کومل گھر آئی تھی تو ہم نے اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیجا تھا نا۔ اب وہ لوگ اگر بار بار اسے مارتے ہی رہیں گے تو ہم کب تک برداشت کریں گے؟ رجنیش نے کہا۔ تو پریا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، میں تو کیول اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے پتی راجن کو ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر دوبارہ اس نے کومل پر ہاتھ اٹھایا ہے تو کوئی بہت بڑا کارن ہوگا۔ اب میں بھی تو یہاں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، آپ نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ارے پریا، لیکن وہ اپنے گھر آ کر بیٹھی ہے، جب اس کے آنے سے باقی کسی کو پریشانی نہیں ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تو اس لیے پریشان ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی طرفداری کر کے تم اسے ہمیشہ کے لیے یہیں بٹھا دو گے۔ ارے اگر اپنے مائکے میں رہ کر 2 وقت کی روٹی کھا بھی لے گی تو تمہیں اس بات سے کیا دقت ہے؟ دقت 2 روٹی کی نہیں ہے۔ اب پتا جی کہتے ہیں کہ میں کورٹ کیس کروں گا۔ کیا کورٹ کیس میں دنیا ہمارا تماشا نہیں دیکھے گی؟ تو ہونے دو کورٹ کیس، ایک بار پتہ لگنے تو ان لوگوں کو بھی کہ کیسے کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ارے پتہ انہیں نہیں، پتہ تو آپ لوگوں کو لگے گا۔ کورٹ کیس میں پریشانی تو آپ لوگوں کو بھی ہوگی، ڈھیروں پیسے خرچ ہوں گے سو الگ۔ میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ کم سے کم ایک بار ان لوگوں کی بات سن لو۔ کیول اپنی بیٹی کی بات سن کر فیصلہ لینا صحیح نہیں ہے۔ ارے جب ان لوگوں کو ہی اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں ان سے بات کرنے؟ ان سے طلاق دلوا کر ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ ابھی اس کی کون سی عمر نکل چکی ہے؟ اچھا بس یہی کام کرتے رہیں گے، وہاں سے لا کر یہاں بٹھا دیا اور یہاں سے لے جا کر دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ کیوں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں بگڑا، سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ ارے مجھے سب پتا ہے، اس کے یہاں رہنے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا کام بڑھ گیا ہے، اس لیے تم یہ سب بول رہی ہو، اور ویسے بھی صحیح غلط دیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تم اپنے کام سے مطلب رکھا کرو۔ اتنا کہہ کر رجنیش کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے دن صبح صبح پریا نے کپڑے دھونے کی مشین لگا دی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ سبزی بنا کر جیسے ہی گھر کے پیچھے کے آنگن میں کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو وہیں کومل اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بھابھی اس کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ بات کرتے ہوئے پریا بولی، نہیں یار، اب تو میں اس گھر میں بالکل واپس نہیں جاؤں گی۔ ساری عمر کیا گھر کے کام ہی کرتی پھروں، یا آرام سے اپنی مرضی سے صبح اٹھتی ہوں، ہاتھ میں کھانا ملتا ہے، جب جس چیز کی فرمائش کی وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، پھر میں اس گھر میں کیوں جاؤں گی؟
ایسا کہتے ہوئے کومل ہنسنے لگی۔ اس کی کٹل ہنسی پریا کے کانوں میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ پھر کومل بولی، ارے بھابھی کا کیا ہے، اسے تو عادت ہے دن بھر کا کام کرنے کی، اس کی کیا مجال ہے جو میری ماں پاپا کے آگے زبان بھی کھول سکے۔ اتنی بات سن کر پریا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور بولی، اچھا تو یہ بات ہے، تم وہاں سے صرف اس لیے آئی ہو کہ وہاں کام کرنا پڑتا ہے اور یہاں رہتے ہوئے تو تمہاری عیش ہی عیش ہے۔ تو کومل بولی، دیکھو بھابھی، یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور میں پورے حق سے اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے کچھ کہنے والی؟ اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے۔ میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوں اور آپ کو دن بھر کام کرنا پڑتا ہے۔ جلن تو ہوگی ہی، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے آپ کے پاس، کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ کومل کی اتنی بات سنتے ہی پریا بولی، اچھا ہوا جو تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی، بہت سیوا کر لی تمہاری، بہت کھلا دیا تمہیں بٹھا کر، اب تمہیں خود ہی اپنی روٹی پکانی پڑے گی اور پھر کھانی پڑے گی۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں جو دن بھر تمہاری سیوا میں لگی رہوں۔ تو کومل بے شرمی سے بولی، ٹھیک ہے بھابھی، اگر آپ نہیں بناؤ گی تو ماں بنا دے گی۔ تو پریا بولی، ارے کچھ شرم کرو، اس عمر میں ماں سے کام کرواؤ گی؟ جانتی بھی ہو تمہارے کارن ماں اور پاپا کتنے پریشان ہیں اور تم اپنا گھر اجاڑ کر یہاں بیٹھی ہو۔ پھر کومل نے کہا، اچھا بھابھی میں اپنا گھر اجاڑ کر بیٹھی ہوں تو کم سے کم آپ تو اپنا گھر سنبھالو، جاؤ کام کرو اپنا۔ میں تو اپنا گھر سنبھال ہی رہی ہوں، تمہاری طرح 2 دن بعد اپنا بیگ اٹھا کر اپنے مائکے نہیں چلی جاتی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ رجنیش وہاں آیا اور بولا، ارے کیا ہوا پریا، کیوں اتنی زور زور سے چلا رہی ہے، کیوں میری بہن کو دکھی کر رہی ہو؟ اچھا میں آپ کی بہن کو دکھی کر رہی ہوں یا اس نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے؟ پریا چلائی تو کومل بولی، اسے تو میرے یہاں رہنے سے پریشانی ہے۔ اچھا تو کیوں نہ ہو پریشانی، کیا میں نوکر ہوں جو سارا دن اس گھر کا کام کرتی رہوں؟ اگر تمہاری بہن اس گھر میں رہے گی تو میرے ساتھ گھر کا سارا کام کروائے گی۔ اتنا سنتے ہی رجنیش نے اپنی پتنی پریا کو ایک تمانچہ لگا دیا۔ یہ دیکھ کر کومل بولی، ارے بھائی، ایک تھپڑ سے تمہاری پتنی نہیں سدھرنے والی، کم سے کم 2-4 تو اسے لگنی ہی چاہیے۔ تو رجنیش اپنی پتنی سے بولا، پریا اگر اس گھر میں تمہیں رہنا ہے تو چپ چاپ رہو، نہیں تو نکل جاؤ میرے گھر۔ اپنے پتی کا ویوہار دیکھ کر پریا حیران کھڑی رہ گئی، لیکن اب اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے اب نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ جیسے ہی اپنا بیگ لے کر وہ باہر نکلنے لگی تو اسے جاتے دیکھ آنند جی اور سنتوش جی حیران رہ گئے۔ ارے بہو، یہ کہاں جا رہی ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں بیگ اٹھا کر مائکے نہیں چلے جایا کرتے۔ سنتوش جی بولی تو پریا نے کہا، اچھا آج آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے اور جب بات اپنی بیٹی پر آتی ہے تب آپ کا یہ وچار کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو آنند جی بولے، لیکن بیٹی بات کیا ہوئی یہ تو بتاؤ۔ دیکھیے پاپا جی، زیادہ بات تو میں نہیں کروں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اب اس گھر میں نوکرانی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اچھا تو تمہیں ہماری بیٹی سے دقت ہے؟ آنند جی نے کہا تو پریا بولی، ارے مجھے آپ کی بیٹی سے پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ میں ایک پریشانی ہے۔ ارے ماں باپ تو اپنی بیٹی کو سمجھایا کرتے ہیں، اس کا گھر بسانے کی سوچتے ہیں کہ بیٹی کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو گھر میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں تو آپ ہی اس کا گھر اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے گھر کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ کیا آج تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کی؟ لیکن آج بات حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بہو کی بات سن کر آنند جی بولے، تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہماری بیٹی سے اتنی پریشانی ہے تو جاؤ اپنے گھر، ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کر کھلا سکتے ہیں۔ اتنی بات سن کر پریا وہاں سے نکل گئی۔
रिया के जाने के बाद संतोष जी बोली, अरे यह आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो रहा है। तो आनंद जी ने कहा, होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान न करे, यह मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। एक सप्ताह बीत चुका था। संतोष जी, जिन्हें पहले से ही अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करते करते उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी कोमल को खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते कोमल की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी तो संतोष जी बोली, बेटी कोमल, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। इतना सुनते ही कोमल गुस्से से बोली, माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। लेकिन बेटी, एक हफ्ता हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी, 2 दिन तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे बातें सुनाने लगी। बातें न सुनाऊं तो और क्या करूं, थक गई हूं मैं इस घर का काम करते करते, कोमल ने कहा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। तो कोमल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम ही कर रही हैं, तो आपसे ज़रा सी खिचड़ी भी नहीं बनाई जाती। बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। अरे, खिचड़ी बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी आनंद जी बाहर आए और बोले, अरे कोमल बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है। और हाँ, ये मेरा कुर्ता पायजामा भी इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए आनंद जी ने अपने कपड़े कोमल को दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही कोमल गुस्से से फूट पड़ी। जिसे देखो दिन भर कोमल कोमल की रट लगाए हुए है, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते मुझे। सुबह से पूरे घर का काम करके थक गई हूँ। अरे बेटी, यह तू कैसी बातें कर रही है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता की इतनी बात पर कोमल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। और फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकती हुई बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होते इस्त्री विस्त्री। और पैर पटकती हुई अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर आनंद जी और संतोष जी हक्के बक्के खड़े रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद यह हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। तो संतोष जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वो वापस आ जाए। तो आनंद जी बोले, समझ नहीं आता क्या करूं, इधर यह परेशानी है तो दूसरी ओर कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सब ने यही कहा है कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दो। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी से हम लोग रह रहे थे, जब से कोमल लड़ झगड़ कर यहाँ आई है तब से हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती कर दी। जिस तरह से यह कैंची की तरह ज़बान चलाती है, मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही है, इसका ही निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर आनंद जी अपने बेटे रजनीश को साथ लेकर सरपंच के पास गए और सारी बात बताते हुए बोले,
मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन अब वकील मुंह खोल कर पैसे मांग रहे हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? तो सरपंच जी बोले, अरे भाई, यह केस वेस सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसकी ससुराल भेज दो। अरे सरपंच जी, यह कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग फिर से उसे मारना शुरू कर देंगे। तो सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो स्पष्ट तौर पर तुम्हारी गलती नजर आ रही है। अरे हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देख कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकते हैं? तो रजनीश बोला, जरा सी लड़ाई हुई नहीं थी और पिताजी ने कोमल को लाकर घर पर बिठा दिया। किसी की सुनते ही कहाँ है पिताजी। तो सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा रजनीश, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया। यह बात सुनकर रजनीश की नजरें नीचे झुक गईं। तो सरपंच जी बोले, और भाई आनंद, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट पड़वा दी उसने। तो अपने ससुराल वालों का वो क्या हाल करती होगी। और वैसे भी मैं जीवन लाल और उसके बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं वो। लेकिन सरपंच जी, आप हमें सही सलाह दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सरपंच जी बोले, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले तो अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसकी है, और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। यह सुनकर आनंद जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नजरें मिलाऊंगा? अरे भाई आनंद, तो नजरें तो मिलानी पड़ेंगी और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी तुम्हारी है, और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जा करके अपनी बहू से भी माफ़ी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर आओ। सरपंच से बात करके आनंद जी जैसे ही अपने घर में वापस आए तो संतोष जी पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कहा सरपंच जी ने? वो सब में बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। ऐसा कहते हुए आनंद जी कोमल के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। तभी संतोष जी कमरे में आई और बोली, यह क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया। तो आनंद जी बोले, तुम पूछ रही थी ना, सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ने भी यही कहा है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2 घर उजड़ रहे हैं। और कोमल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ कर आऊँगा, और उसके बाद अगर तुमने वहाँ ज़्यादा चूँ चपड़ की या किसी से बदतमीज़ी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, घर का एक एक काम तुम खुद करोगी। अगर मुझे वहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहन करने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।